بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم. کل دعا سکھائی گئی تھی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یاد کر لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ایک دعا مناجات مقبول میں یہ آئی ہوئی ہے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنی بہ حتی القاک. اس میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اس لیے کہ خاتمے ہی کا اعتبار ہے. انما الاعمال بالخواتیم. اور بہت سے انسانوں کو دیکھا جاتا ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ زندگی بھر اچھا عمل کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بس جنت کے بالکل قریب ہیں، مرے اور جنت میں گئے، لیکن پھر ان کی حالت بدل جاتی ہے. کبھی مرتد ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ، کبھی فاسق و فاجر بن جاتے ہیں اور پھر موت ہوتی ہے. اور ہم لوگ تو فتنے کے زمانے میں ہیں. آج کل یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے. طرح طرح کے فتنے دنیا میں مڈلا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ بعد میں فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح. تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح. اس میں کوئی شخص ایسا ہوگا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر. کوئی ایسا ہوگا کہ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن رہا ہوگا اور صبح کو کافر. تو اس لیے ہر ایک کو اپنے خاتمہ بالخیر کی فکر ہونی چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے اور اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اسی مضمون کی یہ دعا ہے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری زندگی میں جو سب سے اچھا وقت ہو وہ اخیر وقت کا، اخیر زمانے کا ہو. میری عمر میں سب سے اچھی اس کے اخیر کو بنائیے. اور مومن کی شان اور کمال یہی ہے کہ وہ ہر دن ہدایت میں ترقی کرے، اچھے سے اچھا عمل سادہ کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ جب اللہ سے بہت قریب ہو جائے اس وقت موت ہو. الشوق الی لقائک اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. تو یا اللہ میری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہتر بنائیے. وخیر عملی خواتیمہ، اور میرا جو آخری عمل ہو سب سے اچھا ہو. سب سے اچھے عمل پر میری موت آئے، میرا انتقال ہو، تاکہ اللہ پاک راضی ہوں. اور انما الاعمال بالخواتیم. اور میرے دنوں میں سب سے بہتر دن وہ ہو جس دن میں آپ سے ملاقات کروں. میرے لیے خوشی و مسرت کا دن. کب ہوگا یہ؟ جب اللہ تعالی ہماری موت کے بعد ہم سے راضی ہوں. تو جب راضی ہوں گے تو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور جنت کی نعمتیں تو کیا پوچھنا، ایسی ہیں کہ آدمی اس کو دیکھ ہی کے خوش ہو جائے گا. سے بتایا جائے کہ یہ نعمتیں ملنے والی ہیں، خوش ہو جائیں گے. لیکن یہ چیز ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو نیک اور صالح ہوں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بہتر دن وہ ہو جس میں ہم دنیا سے جائیں، اللہ سے ملیں، تو اپنی زندگی کو صلاح و تقوی والی بنانا چاہیے. غلط کاموں سے توبہ کر کے صحیح راستے پر آنا چاہیے. اور جنت میں
جو نعمتیں ہیں وہ دنیا سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ بخاری مسلم کے ایک حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ جمعہ کی صبح کو سنتے ہوں گے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ اللہ میاں نے جنت میں انسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان جمع کیے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کا خیال نہیں گزرا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور جملہ ہے جو بخاری و مسلم میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے، وہ بڑا خاص ہے، وہ یہ ہے کہ بلھا ما اطلعتم علیہ، بلا ما اطلعتم علیہ، چھوڑو ان نعمتوں کو جن کی تم کو اطلاع دی گئی کہ ایسی حوریں ہوں گی، حور عین ہوں گی، قاصرات الطرف ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان ہوں گی، خیرات الحسان ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام ہوں گی، اور ایسے فواکہ ہوں گے وعتبہ متشابہہ، اور ایسی زمین ہوگی اور ایسے لباس ہوں گے۔ یعنی جن چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے وہ تو ملیں گی ہی، اس کے علاوہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا کسی کو علم نہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ کر، نہ کانوں سے سن کر، نہ دل سے سوچ کر۔ یہ بلھا ما اطلعتم علیہ، بخاری شریف میں بھی حدیث یہ لفظ آیا ہوا ہے، مسلم شریف میں بھی آیا ہوا ہے۔ اس کے لیے تیار کیے نعمتیں اپنے نیک بندوں کے لیے۔ تو نیک بندوں کے جب انتقال کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی باغ و بہار دکھلاتے ہیں ان کو، تو چاہتے ہیں ہم جلدی سے چلے جائیں۔ اسی مضمون کو دوسری حدیث میں بیان کیا گیا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ پاک کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، کہ انہوں نے مسئلہ حل کرا دیا کہ حضرت موت کو تو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، اور موت کے بغیر اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، تو گویا ہم اللہ کی ملاقات کو ناپسند کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں بھی ہماری ملاقات کو ناپسند کر رہے ہیں، یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد مومن کا آخری وقت ہے، جب اس کی نزع کا وقت ہوتا ہے دنیا سے جانے کا، تو اللہ پاک اس کو جنت کی نعمتیں سب دکھلاتے ہیں، تو بس وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے موڑ کے چلا جاؤں، اس سنداس میں کب تک رہوں گا، اس بیت الخلاء میں کب تک رہوں گا، دنیا تو ٹوائلٹ ہے، روزانہ زمین کتنے پاخانے ہضم کرتی ہے انسانوں اور جانوروں کی، کبھی نیوز پیپر میں آتا ہے، نیوز پیپر والے نہیں بتا سکتے، ان کو پتا بھی نہیں۔ جنت میں بیت الخلاء نہیں ہوگا، واشنگ مشین بھی نہیں، واشنگ پاؤڈر بھی نہیں، اور یہاں دنیا میں اتنی شاندار بلڈنگ ہو، سب کچھ اس میں تیار ہو، کھانے پینے کا، سونے کا، آرام کا سارا نظم ہو، اور کسی بزرگ کو دے دیا جائے کہ حضرت آپ اس میں قیام فرمائیے، ہم باہر سے تالا لگا کے جاتے ہیں، بس اتنی بات ہے کہ اس میں بیت الخلاء نہیں ہے، تو حضرت بھی پیچھے پیچھے دوڑ کے باہر چلے جائیں گے، ایسی بلڈنگ نہیں چاہیے جس میں بیت الخلاء نہ ہو۔ لیکن جنت میں بیت الخلاء نہیں ہوگا، وہاں آدمی اچھے اچھے کھانے کھائے گا اور ڈکارے گا، سب ختم، اور اچھی اچھی چیزیں پیے گا اور پسینہ ہوگا، اور پسینہ بدبودار نہیں ہوگا، خوشبودار ہوگا، اور سب ختم۔
تو جنت سستی نہیں ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، کچھ دینا پڑے گا تب ملے گی، ایسے نہیں مل جائے گی مفت میں. جی قربان مجاہدہ اس کے لیے کہ اللہ میرے دنوں میں سب سے بہتر دن وہ بنائیے جس دن میں آپ سے ملوں. اللہ بھی ہم سے خوش ہوں اور ہم بھی اللہ پاک کی نعمتوں پر خوش ہوں. لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، اس لیے ہمیشہ فکر میں رہنا چاہیے اور عمل میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اس لیے آگے دعا یہ ہے کہ یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنی بھی حتی القاک، اے اسلام اور مسلمانوں کے مالک اللہ پاک، اسلام اور مسلمانوں کے مالک مجھے اسلام پر جمائیے یہاں تک کہ میں آپ سے ملوں. اسلام پر جمائیے. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے اور مشائخ اعظام نے بہت سے اعمال بتائے ہیں جس سے اسلام پر استقامت حاصل ہوگی اور خاتمہ بالخیر کی امید کی جا سکتی ہے. یہ مضمون قرآن کریم میں بھی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ آپ نے ہدایت دے دی، یہ آپ کا کرم ہے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ مت کر دیجیے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم کے لیے یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دل کو دین پر جمائیے، اور اے دلوں کو پھیرنے والے، ہر طرف سے پھر آ کر ہمارے دل کو طاعت پر لائیے. یہ دعا سنا کر صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کو ہمارے اسلام پر آنے کے بعد یہ خطرہ ہے کہ ہم کہیں اسلام چھوڑ کے دنیا سے جائیں گے؟ فرمایا کہ بالکل ہے، اس لیے کہ ہر انسان کا دل اللہ پاک کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس طرف چاہے پھرا دے. اور جب پھر جاتا ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اوپر کوئی دباؤ ہوا. اگر آدمی گاڑی چلاتا ہو تیز اور کھٹ سے موڑ دے تو پہیے میں ویل میں آواز ہوگی، لیکن انسان جب پھرتا ہے تو کوئی آواز نہیں ہوتی. مرتد ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں اب صحیح راستے پر آیا. ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا ساؤتھ افریقہ میں کہ وہ حافظ قرآن تھا اور عیسائی بن گیا، اور خالی عیسائی نہیں بنا، ان کا مبلغ بن گیا. اور وہ چونکہ ہمارے اندر کا آدمی تھا، ہندوستانی آدمی تھا، اس کو سب ہمارے حالات معلوم ہیں، تو وہ ہمارے مجمع میں آ کے بیان کر رہا ہے اور کرسچینٹی کی ترغیب دے رہا ہے اور لوگوں کو کرسچین بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسی عورتیں معلوم ہیں جو عالمہ وہی مدرسے سے فارغ ہوئیں، قرآن حدیث پڑھ کر عالمہ اور مرتد ہو گئی، شادی کے لیے غیر کے ساتھ چلی گئیں. اس سے کہا جا رہا کیا کر رہی ہے تو کہتے میں مسلمان نہیں ہوں. میرے پاس مت آؤ، میں مسلمان نہیں ہوں. اور آپ سنتے ہوں گے آپ سے قریب جنوبی امریکہ ہے، نیچے ہے برازیل ہے، ارجنٹینا ہے، چلی ہے. ان ملکوں میں بہت سارے عرب آئے عرب ملکوں سے، اور آج ان کی نسلیں مسلمان نہیں ہیں، ملینوں کی تعداد میں ہیں. اور جماعتیں جب جاتی ہیں تفصیلی کام کر کے آتی ہیں، ان کی کارگزاریوں سے پتہ چلتا ہے. جب عرب ہیں تو صحابہ کی اولاد بھی ہوں گے. ایک ملاقات کے لیے کئی 100 کلومیٹر جماعتیں جاتی ہیں. ان کی ڈائریکٹری میں نام دیکھتی ہیں تو کچھ مسلمان نام نظر آتے ہیں، تو بہت سے تو انکار کر دیتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے. اور بعض جو ہیں اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، تمہاری جیسی داڑھی تھی،
اور جیسے تم نماز پڑھتے ہو ایسے ہمارے باپ یا دادا ایسی نماز پڑھا کرتے تھے، اٹھک بٹک کیا کرتے تھے. تو بہت ساری جگہوں پر دنیا میں ارتداد ہے، بہت ساری جگہوں پر. تو ہمارے بارے میں کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کر دیجیے گا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور جیسے آپ نے ہمارے پر مہربانی نازل فرمائی، ہمیں ہدایت دی ایمان و اسلام کی، اس اپنی نعمت کو جاری رکھیے. آپ تو بڑے دینے والے ہیں، آپ نے دے دی یہ نعمت تو ہم سے نہ چھینیے. اللہم لا تنزع منا صالح ما آتیتنا، یا اللہ جو اچھی چیزیں آپ نے دی ہیں ان کو ہمارے پاس باقی رکھیے، اس کو نہ چھینیے. عافیت ہے، امن و امان ہے، ماشاءاللہ خوشحالی ہے، انف روزی ہے، ساری نعمتیں آپ نے دی ہیں اچھی اچھی، ان کو ہمارے ساتھ باقی رکھیے. کیونکہ جب نعمت چھن جاتی ہے تو آدمی کو بہت صدمہ ہوتا ہے اور دل کو دھکا لگتا ہے، پھر اس کے دل و دماغ جو ہے وہ معاوف ہو جاتے ہیں، پھر آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ٹولریٹ نہیں کر سکتا، پاگل ہو جاتا ہے. تو یہ دعا بھی مانگتے رہیں. اسی طرح سورہ فرقان کی دعا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہمیں ایسی بیوی، یا بیوی مانگے گی تو ایسے شوہر اور ایسے بچے بچیاں دیجئے جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. اور تفسیروں میں بتایا گیا مسلمان کے لیے وہ بچہ اور بچی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور وہ بیوی اور شوہر آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو اللہ پاک کے سچے اور صحیح بندے ہوں. کیونکہ مومن دین کو دیکھتا ہے، صرف دنیا کو نہیں دیکھتا کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. کیونکہ آگے یہ ہے کہ اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے، تو گھر والے سب متقی ہوں اور ہم ان میں سب سے بڑے متقی ہوں. یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. ایسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو خیر آپ میری طرف نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں. یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا ہے کہ اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی. تو جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں یا تعویذ کہ مولانا ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کی شادی کی فکر ہے، دعا کیجیے کہ ان کا اچھا نیک جوڑا مل جائے. اور یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ، اور ان ترقی یافتہ ملکوں میں تو اور زیادہ. کہیں کسی اور طرف نہ چلے جائیں، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پڑھی تھی تو شیخ کبیر کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی. تو ہم یہ دعا بتایا کرتے ہیں تو بڑے شوق سے اس کو لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہر خیر ہے. لیکن یہ بھی ہے موقع جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بعد شادی ہو گئی اور بڑی آسانی سے ہو گئی. شعیب علیہ السلام نے خود بلایا موسیٰ علیہ السلام کو اور فرمایا کہ وہ بڑی اچھی خدمت کی تھی. ان کی بچیوں کو کنویں سے پانی بھر کر کے پلا دیا تھا اور ان لڑکیوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی تھی شرم اور حیا کے ساتھ. تو ان بچیوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. کہ والد بوڑھے ہو گئے، کہتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام تھے. اردن میں ایک جگہ بہت بڑی قبر ہے، ہم نے دیکھی، کہتے ہیں یہ شعیب علیہ السلام کی قبر ہے. لیکن قبروں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے تو فلاں پیغمبر اور نبی کی قبر ہے، کچھ یقینی چیز نہیں ہے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور شیخین کے ابوبکر عمر کی یہ تو متعین ہے. باقی جنت البقیع میں جو کہتے ہیں نا زیارت کرانے والے یہاں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس ایک جگہ پتہ نہیں کتنے ہیں اور جگہ کی تعین میں مشکل ہے. تو خیر شعیب علیہ السلام سے بیٹیوں نے کہا کہ آپ کو مزدوری کے لیے آدمی چاہیے، یہ آدمی بہت اچھا ہے کیونکہ کام پر بہت طاقت بھی رکھتا ہے
اور بہت امانت دار ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہمارے ہاں 8 سال یا 10 سال مزدوری پر کام کریں تو میں ایک بیٹی سے آپ کی شادی کرا دوں گا. تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بھی بڑی جامع دعا ہے. صرف شادی کے لیے نہیں، کسی کو نوکری کی تلاش ہو، ملازمت نہیں مل رہی ہے تو یہ دعا پڑھے. کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اٹکی ہوئی ہے، نہیں پوری ہو رہی ہے، یہ دعا پڑھے. لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دعا آدمی کی قبول اس وقت ہوتی ہے جب وہ اطاعت شعار اور فرما بردار ہو. کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. ایک ہاتھ سے کیسے تالی بجے گی؟ الید الواحد لا تصفیق. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ میاں کہاں ہیں، بہت دور ہیں کہ چلا کے پکارے یا قریب ہیں؟ تو فرمایا بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگ سے قریب ہوں میں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے. لیکن چونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اپنی منوانا چاہتے ہیں تو ذرا ہماری بھی تو سنیں. اسی کو کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کی مانتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں. آپ کی مانتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات مانے، میرے اوپر یقین لائیں، پھر وہ مانگے ہم دیں گے. اس لیے خالی اچار اور چٹنی سے پیٹ نہیں بھرتا. دال چاول تو چاہیے، گوشت روٹی چاہیے، خالی پاپڑ کھا کے وہ نہیں رہتا. یہ تو کھانے کو مزیدار کرنے کے لیے کھانا تو چاہیے. تو دعا قبول ہوتی ہے جب آدمی شریعت پر عمل پیرا ہو، سنت پر عمل کرے. ایسے تو اللہ پاک کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دے دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں، مگر ناراض ہو کر دیتے ہیں. جیسے ماں ناراض ہوتی ہے بچے پر نہ تو کھانا رکھتی ہے، کہتی ہے کیا کہتی ہے ٹھوس لے ٹھوس لے ٹھوس لے. پیار سے نہیں کہتی کہ بچے کھا لو، اور سخت لہجے میں بولتی. تو اللہ میاں بھی دیتے ہیں اور کافروں کو زیادہ دیتے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کافر ہو جائیں تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ سونے چاندی کے گھر بناتے، دروازے، چھتیں، سیڑھیاں. سورہ زخرف ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اس میں یہ مضمون ہے. اور ہمارے جیسے کمزور مسلمانوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ میں کافروں کو بہت نہیں دیتی. تو دیتے تو کافروں کو بھی دے دیتے ہیں. شیطان کی دعا قبول کر لی، الہی میں بات سن، قیامت تک کے لیے زندگی مانگ لی، دے دی. لیکن یہ اتنی لمبی جو اس کو زندگی ملی یہ اس کے لیے مصیبت ہے، یہ انعام نہیں ہے. تو اس لیے اچھی چیز ہم مانگتے ہوں تو اللہ پاک دیں گے، مگر اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ اطاعت اور فرما برداری کریں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اسی طرح ہدایت پر ہم قائم رہیں اور ہماری موت ایمان پر آئے، ایمان کامل پر. اس کے لیے اور بھی نسخے ہیں اور اعمال ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں نے بتائے ہیں. اس میں سے ایک دین کے لیے محنت مجاہدہ کرنا بھی ہے. جو آدمی دین کے لیے قربانی دیتا رہے گا، محنت مجاہدہ کرتا رہے گا، انشاءاللہ اس کا ایمان دن بدن بڑھتا جائے گا. اور اللہ کے دین کی محنت، اس کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا راستہ ہے. وہ اسی لیے ہے تاکہ اس پر چلتے چلتے اللہ مل جائے. تو آپ سے پوچھے بازار کا راستہ کون ہے تو وہ راستہ بتائیے گا جس میں آگے جا کے بازار آئے. تو پوچھے مسجد کا راستہ کون ہے تو وہ راستہ بتایا جائے گا جس پر آگے جا کر مسجد آئے. ایسے فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جس میں چلتے چلتے اللہ مل جائے. اس کے دلائل ہیں، اس کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھیں، یہ بڑی چیز ہے.
کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اس کی فکر ہمیشہ رہنی چاہیے جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے. اور اخیر وقت میں شیطان پوری اپنی کوشش کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ. ربنا ظلمنا انفسنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم اجعل خير يومنا آخره وخير عمل خاتمه وخير أيامنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.